الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الجنائز، نماز جنازہ کیسے پڑھنی ہے، اور نماز جنازہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ اور بھی ایسے مسائل بتا دیے ہیں جن کا تعلق جو ہے میت کے ساتھ ہوتا ہے. حدیث نمبر 531 اسامہ بن زید کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے آپ کو بلا بھیجا کہ میرا بیٹا قریب المرگ ہے، آپ ہمارے پاس آئیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام بھجوایا اور فرمایا اللہ ہی کا تھا جو اللہ نے لے لیا، اور اسی کا ہے جو اس نے دے دیا، اور ہر ایک چیز اس نے ایک وقت مقرر کے ساتھ رکھی ہے. اسے صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھنی چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بڑے سخت مصروف تھے. کوئی اہم مشورہ ہو رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نہیں گئے، اور آپ نے جس نے پیغام جو لایا تھا تو اس کو کہا کہ میری بیٹی کو میری طرف سے سلام دینا اور اس کو میرے الفاظ بھی بتا دینا. الفاظ کیا تھے؟ یہ اللہ ہی کا مال تھا جو اللہ لے لیتا ہے، اور اللہ ہی کا ہوتا ہے جو اللہ ہمیں عطا فرما دیتا ہے. جو ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ کا ہے، جو اللہ نے لے لیا وہ بھی اللہ کا ہے، اور اسے صبر کرنا چاہیے اور اسے اللہ سے ثواب کی امید رکھنی چاہیے. اس بیٹی نے آپ کے طرف دوبارہ پیغام بھیجا اور وہ آپ پہ قسم ڈال رہی تھی کہ آپ ضرور آئے. اللہ کی قسم ڈال کے کہا کہ ضرور آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ کے ساتھ سعد بن عبادہ بھی تھے، معاذ بن جبل بھی تھے، ابی بن کعب بھی تھے، زید بن ثابت بھی تھے، اور بھی بہت سے لوگ تھے جن کے ساتھ آپ مصروف تھے. آپ ان ساروں کو لے کے اپنی بیٹی کے ہاں تشریف لے گئے. ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بچہ بلند کیا گیا. اس کا سانس اکھڑ رہا تھا، اور ایسے اس کا سانس وہ اس طرح لے رہا تھا جیسے کہ مشق ہوتی ہے. مشق میں سے جب پانی ڈالتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے آواز آتی ہے، تو اس طرح کی اس کے سانس سے اس طرح کی آواز آ رہی تھی، کھڑ کھڑ کی آواز آ رہی تھی. تو آپ کے آنسو بہنے لگ پڑے، رونے لگ پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے اس مشکل میں دیکھا اپنے نواسے کو، سعد بن عبادہ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ رحمت ہے جو اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ان پر رحم کرتا ہے جو کہ رحم کرنے والے ہوتے ہیں. اب ہمارے ہاں بھی ایک تصور ہے، کیا مرد بھی روتے ہیں؟ یہی تصور اس وقت لوگوں کے دلوں میں بھی تھا. سعد بن عبادہ آپ کے ساتھ تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ انہیں بڑا عجیب لگا کہ اللہ کے رسول رو رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ رحمت ہے، یہ جو آنسو ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں. لیکن کن بندوں کے دلوں میں؟ جو کہ جن کے دلوں میں نرمی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے ان بندوں پہ رحم کرتا ہے جو کہ رحم دل ہوتے ہیں. جن کے دل پتھر ہوں اللہ ان پر رحم نہیں کرتا، نرم دل لوگوں پر رحم کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آنسوؤں کو رحمت کہا. اصل بات یہ ہے یہ جو آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں یا دل غمگین ہوتا ہے، شریعت اس کو پسند کرتی ہے. بات ہے وہ بھی کوئی انسان ہے کہ کوئی بندہ فوت ہو گیا اور وہ اتنا سنگ دل ہے کہ اس کا دل تب بھی نرم نہ ہو، تو لہٰذا ان موقعوں پہ رونا رحمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ انسان کا دل نرم ہو، انسان کی آنکھیں بہنے لگ جائیں. یہ اللہ کی رحمت ہے جو کہ اللہ اپنے نرم دل بندوں پر کرتا ہے. حدیث نمبر 532 عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ سعد بن عبادہ جو تھے بیمار ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے آئے. ان کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، سعد بن ابی وقاص بھی تھے،
عبداللہ بن مسعود بھی تھے۔ جب وہ ان پر داخل ہوئے تو انہیں پایا کہ ان کے گھر والوں نے انہیں گھیرے میں لے رکھا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا فوت ہو گئے؟ لوگوں نے کہا نہیں ہے اللہ کے رسول، ابھی فوت نہیں ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا دیکھا تو لوگ بھی رونے لگ پڑے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نہیں سنتے اللہ تعالیٰ آنکھ کے رونے کے ساتھ اور دل کے غم کے ساتھ سزا نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ عذاب دیتا ہے۔ اور آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا، یا رحم کرتا ہے۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ سعد بن عبادہ جو ہیں وہ بیمار ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کی عیادت کرنے کے لیے گئے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر۔ عیادت کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ جب انسان عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، اگر صبح کے وقت جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کو جاتا ہے تو صبح تک فرشتے اس کے لیے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور جب انسان مریض کے پاس بیٹھتا ہے، اس کی عیادت کرتا ہے، تو وہ جنت کے میووں میں سے کھا رہا ہے۔ اتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ نے عیادت کا رکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے گئے، اور یہ بھی یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ تو یہ زیادہ بیمار ہیں تو عیادت کے لیے گئے ہیں۔ بعض اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کسی صحابی کی آنکھ دکھتی تھی اس کی عیادت کے لیے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ایک غیر مسلم کی عیادت کے لیے بھی گئے۔ آپ کا ایک خادم تھا جو یہودی تھا، اس کی عیادت کے لیے گئے، حدیث میں سے ہمیں ملتا ہے۔ تو غیر مسلم کی عیادت کے لیے بھی گئے، اور اسے فوت ہوتے وقت اسلام کی دعوت دی، اور اللہ کی رحمت دیکھیے اس نے فوت ہوتے وقت کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ کے رسول نے شکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دوزخ کے عذاب سے نجات دے دی۔ تو عیادت کے لیے جانا چاہیے، بہت بڑی نیکی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے، تو جب آپ نے ان کو دیکھا آپ رونے لگ پڑے، لوگ بھی آپ کو دیکھ کر، اور ساتھ ہی پھر آپ نے فرمایا کہ دل کا جو غم ہے اور جو آنکھوں کے آنسو ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ سزا نہیں دیتا۔ سزا کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ جب انسان زبان سے کفریہ کلمات کہتا ہے۔ کیسے کفریہ کلمات؟ آپ نے بہت سے سنے ہوں گے، ہائے مر گئے، ہائے رڑ گئے، ہائے ساریاں مصیبتاں ساڑے تے ٹوٹ پئیاں، ہائے جوان بچے نو اللہ نے لے لیتا، ہائے کوئی اور اللہ نو نہیں لبیا، اللہ نے اینی زیادتی ساڑے تے کر دیتی۔ نعوذ باللہ، یہ کفریہ کلمات، ان پر اللہ عذاب دیتا ہے۔ حدیث نمبر 533 انس بن مالک کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو کہ ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ نے اسے کہا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ وہ کہنے لگی جاؤ جاؤ، تمہیں وہ مصیبت نہیں آئی جو مجھے مصیبت پہنچی ہے۔ آج کل بھی کوئی لوگ رو رہے ہیں تو انہیں سمجھائیں نا تو وہ بھی یہی کہتے ہیں جاؤ جاؤ، تمہارا کوئی مرا ہوتا نا تو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ عورت نے بھی یہی کہا کہ جاؤ جاؤ، تمہیں میرے والی مصیبت نہیں آئی، اور وہ اللہ کے رسول کو نہیں پہچانتی تھی۔ اللہ کے رسول نے جب دیکھا کہ اس عورت کا اب سننے کا موڈ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، تو بعد میں اس عورت سے کہا گیا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئی، وہاں پہ دربان نہیں تھے، اور اس نے آ کر معذرت کی کہ یا رسول اللہ میں آپ کو پہچانتی نہیں تھی، اسی لیے میں نے آپ سے اس طرح کر کے بدتمیزی کے ساتھ بات کی۔ تو آپ نے فرمایا صبر پہلے صدمے کے وقت ہوتا ہے۔ صبر کب کرنا ہے؟ جب پہلی دفعہ خبر سنیں، جب دل کو پہلی دفعہ چوٹ پڑتی ہے، جب پہلی دفعہ انسان سنتا ہے تو جو دل ٹھک کے رہ جاتا ہے، اس وقت صبر کرنا ہے۔ بعد میں تو رو پیٹ کے تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ تو صبر کون سا اللہ کے ہاں کس صبر کو صبر کہتے ہیں؟ جو انسان پہلے صدمے کی وقت کرے، اور پھر جب انسان اس وقت صبر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے آدم کے بیٹے، تو نے صبر کیا، تو نے ثواب کی امید رکھی، میں تمہیں جنت سے کم بدلہ دینے پر راضی نہیں ہوں۔ اے آدم کے بیٹے، تو نے صبر کیا، تو نے ثواب کی امید رکھی، فلن ارضى لك ثوابا دون الجنہ، میں جنت سے کم ثواب دے کے تجھے راضی نہیں ہوتا، میں تب راضی ہوتا ہوں جب میں تمہیں جنت کا ثواب دے۔ اتنا اللہ تعالیٰ پھر اجر دیتے ہیں جب انسان اللہ کے لیے صبر کرتا ہے۔ حدیث نمبر 537
عروہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ کے پاس ذکر کیا گیا کہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میت کو اس کی قبر میں اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ یعنی کیا کہا گیا کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ کہنے لگی ابن عمر کو غلطی لگی ہے، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا تھا، اللہ کے رسول نے تو کہا تھا کہ میت کو تو اس کے گناہوں اور خطاؤں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے اور اس کے گھر والے اس پر اب رو رہے ہیں۔ بات آپ کو سمجھ آئی؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں عبداللہ بن عمر کو سمجھنے میں غلطی لگی۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ اللہ کے رسول کے پاس سے ایک جنازہ جا رہا تھا اور لوگ رو رہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ لوگ رو رہے ہیں اور اس کی قبر میں عذاب ہوگا اس کے گناہوں کی وجہ سے اور اس کے خطاؤں کی وجہ سے۔ تو عبداللہ بن عمر نے سمجھا کہ شاید اللہ کے رسول کا مطلب یہ ہے کہ اس کے رونے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں باتوں کا آپس میں تعلق ہے، حالانکہ تعلق نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا اس کو تو عذاب ہو رہا ہے اور یہ رو رہے ہیں۔ ارے بھی ان کو رونا نہیں چاہیے، ان کو تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ جیسے ہمارے یہاں آپ نے دیکھا میت کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، میت کی نماز جنازہ ہو رہی ہوتی ہے، میت کو دفن کر رہے ہوتے ہیں، گھر والے رو رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا اس کو تو اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے اور یہ رو رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر نے سمجھا کہ شاید ان کے رونے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ ان کے رونے کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا تھا۔ عذاب کس وجہ سے ہو رہا تھا؟ اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے اور اس کے اپنی خطاؤں کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عورت کے پاس سے گزرے جس کے گھر والے اس پر رو رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو اس پر رو رہے ہیں جبکہ اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اس کو اس کے یہودی ہونے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا میت کے رونے کی وجہ سے لوگوں کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ میت کا عمل نہیں ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، اگر کسی کو پتا ہو کہ میرے خاندان میں رونا پیٹنا ہوتا ہے، اس کو وصیت کر جانی چاہیے کہ میری وفات پر رویا پیٹا نہ جائے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر لوگ روئے پیٹے پھر میت کو سزا نہیں ہوگی، لیکن اگر میت کو پتا تھا کہ میرے خاندان میں میرے گھر والوں میں رونا پیٹنا ہوتا ہے اور اس نے منع نہیں کیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس بات پہ راضی تھا کہ لوگ روتے پیٹتے ہیں تو رو پیٹ لیں، اس صورت میں وہ واقعی عذاب اس کو ہوگا۔ تو لہٰذا جس کو پتا ہو کہ میرے خاندان میں یہ طور طریقے ہیں اسے مرنے سے پہلے یہ وصیت کر دینی چاہیے کہ میرے مرنے پر رونا پیٹنا نہیں ہوگا، تب وہ اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، اور یہ ایسی ہی بات ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلیب کے کنویں پر بدر کے کنویں پر کھڑے ہوئے تھے اور اس میں مشرکین کی قبریں، اس میں مشرکین کے مقتول تھے، اور آپ نے ان سے کہا تھا یہ سن رہے ہیں جو میں کہتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ جنگ بدر میں کفار کے 70 آدمی مارے گئے تھے اور کفار اپنی لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ بدر میں ایک کنواں تھا، اس کنویں میں ان کی لاشیں جو ہے نا پھینک دی جائے۔ اب وہ لاشیں جب پھینک دی گئی ساری کی ساری، انہیں دفن نہیں کیا گیا، ان کی ساری لاشیں بدر کے کنویں میں پھینک دی گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے اپنے کاموں سے تو ان کے پاس آئے اور ان سے آ کر کہا کہ یہ سن رہے ہیں جو میں ان سے کہتا تھا وہ سچ ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسے سن رہے ہیں، یہ تو فوت ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ جان گئے ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد دیکھو جی پردے سارے اٹھ گئے، قبر کا عذاب شروع ہو گیا۔ کیا خیال ہے، وہ جان گئے نا، وہ اللہ کے رسول کی بات سن نہیں رہے تھے بلکہ وہ خود اپنی تجربے سے جان گئے تھے کہ اللہ کے رسول جو کہتے تھے وہ صحیح تھا۔ ٹھیک ہے، بے شک وہ آپ جان گئے ہیں جو میں انہیں کہتا تھا وہ حق تھا۔ پھر حضرت عائشہ نے آیت پڑھی، آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے اور آپ ان کو بھی نہیں سنوا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ یعنی حضرت عائشہ نے یہ آیت پڑھ کے بتایا کہ قبروں والے نہیں سنتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں کہا تھا کہ یہ سنتے ہیں جو میں کہتا ہوں، تو ان لفظوں سے مراد سننا نہیں تھا، ان لفظوں سے مراد جاننا تھا۔ وہ کیسے جان گئے تھے
بھئی انہوں نے تجربہ کر لیا، انہیں قبر کا عذاب شروع ہو گیا، انہیں پردے سارے ہٹ گئے، انہیں سب پتہ لگ گیا، انہیں پتہ چل گیا جو میں انہیں کہتا تھا وہ درست تھا۔ اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو غلطی لگی ہے، میت کو اپنے گناہوں کی وجہ سے سزا تو ہوگی، کسی اور کے رونے کی وجہ سے سزا نہیں ہوگی۔ ہاں اگر اس کے خاندان میں رونا ہوتا تھا اور وہ اس بات پہ راضی تھا اور اس نے منع نہیں کیا تھا پھر اس کو عذاب ہوگا، ورنہ ہر بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کو سزا ہوتی ہے، کسی دوسرے کے گناہ کی وجہ سے سزا نہیں۔ حدیث نمبر 540 حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حارثہ بن زید کی اور جعفر طیار کی اور عبداللہ بن رواحہ کی وفات کی شہادت کی خبر آئی، آپ بیٹھ گئے، آپ کے چہرے پر غم دکھائی دیتا تھا اور میں دروازے کی درز سے دیکھ رہی تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے 3 پیارے صحابہ کی شہادت کی خبر پہنچی ہے۔ یہ صحابہ جو تھے غزوہ موطا میں شہید ہوئے تھے۔ غزوہ موطا جو ہے یہ 9 ہجری میں ہوا تھا، اور اس میں عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، مسلمانوں کی لشکر کی تعداد 3000 تھی، جبکہ کفار کے لشکر کی تعداد 2 لاکھ تھی۔ 2 لاکھ کتنے گنا زیادہ؟ مسلمانوں کے لشکر سے 66 گنا زیادہ تعداد۔ تو اس غزوے میں سب سے پہلے زید بن حارثہ شہید ہوئے۔ زید بن حارثہ جب شہید ہو گئے تو جھنڈا جو تھا حضرت جعفر نے لے لیا۔ حضرت جعفر کا ایک ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے جھنڈا جو تھا دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، وہ بھی کٹ گیا، پھر انہوں نے اپنی کونیوں کے ساتھ یوں کر کے جھنڈا تھام لیا، یہاں تک کہ حضرت جعفر شہید ہو۔ اور اس کے بعد پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا تھام لیا، عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے، اور اس کے بعد پھر خالد بن ولید کے حصے میں یہ جھنڈا آیا۔ بہرحال یہ 3 صحابہ کی شہادت کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ملی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بتائی۔ آپ جعفر طیار کے گھر آ گئے۔ جعفر طیار جو تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت علی کے بھائی تھے۔ ان کا نام جعفر ابو طالب تھا، لیکن چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے، اور انہوں نے دونوں بازو کٹنے کے بعد اپنی کوہنیوں میں اپنا جھنڈا پکڑا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کے بدلے میں انہیں جنت میں 2 پر دے دیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کے گھر والوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جعفر کو جنت میں 2 پر دے دیے ہیں 2 بازوؤں کے بدلے، اور وہ ان پروں کے ساتھ جنت میں ہر جگہ اڑتے پھرتے ہیں۔ اس وجہ سے حضرت جعفر کا نام ہی پڑ گیا ہے جعفر طیار۔ طیار کا مطلب ہوتا ہے اڑنے والے، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے، آپ کے چہرے پر واضح طور پہ غم کے اثرات تھے، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں دروازے کی درز میں سے دیکھ رہی تھی، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ جعفر کے جو گھر کی عورتیں ہیں وہ، اور ان کے رونے کا ذکر کیا، یعنی وہ بہت رو رہی ہیں۔ آپ نے حکم دیا کہ انہیں وہ روکیں۔ وہ آدمی چلا گیا، پھر آپ کے پاس دوسری مرتبہ آیا اور آ کر بتایا وہ اس کی بات نہیں مان رہی، یا رسول اللہ روئے جا رہی ہیں۔ آپ نے کہا انہیں دوبارہ روکو۔ ان کے پاس تیسری دفعہ آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ وہ ہم پر غالب آ گئی ہیں، وہ ہماری بات سنتی نہیں ہیں، روئی جا رہی ہیں، چیخیں مار رہی ہیں، یا رسول اللہ وہ ہم پر غالب آ گئی ہیں، وہ ہماری بات نہیں سن گے۔ تو آپ نے فرمایا ان کے منہوں میں مٹی ٹھونس دو، یعنی ایک دفعہ آپ نے فرمایا انہیں منع کرو، وہ آدمی نے آ کے بتایا یا رسول اللہ آواز نہیں آتی، دوبارہ کہا منع کرو، پھر انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ ہماری بات نہیں سنتی، وہ ہم پہ غالب آ گئی ہیں۔ اللہ کے رسول نے تیسری دفعہ جب انہوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں ہماری بات سنے، تو آپ نے کہا ان کے منہ میں مٹی ڈال۔ اصل بات ہے رونے، اونچا رونے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، نوحہ کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ ہم نے کتاب الایمان میں پڑھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو عورت نوحہ کرتی ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اتنی سختی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ بلکہ حضرت ام عطیہ انصاری کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں سے بیعت لیتے تھے تو خاص طور پر بیعت لیتے تھے کہ ہم نوحہ نہیں کریں۔ نوحہ اللہ تعالیٰ کو اتنا سخت ناپسند ہے۔
تو اللہ کے رسول نے کہا ان کے منہ میں مٹی ٹھونس دو۔ کیا مطلب؟ عورتیں اگر رو رہی ہوں چپ کرانا چاہیے، ہاں آہستہ آہستہ کوئی رو رہا ہے، آنسو بہ رہے ہیں، دل میں غم ہے، آواز نہیں نکل رہی، اس رونے کی اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے۔ ان کے منہوں میں مٹی ٹھونس دو۔ تو میں نے کہا اللہ تیرا ناک خاک آلود کرے، تو وہ کام تو کرتا نہیں جو اللہ کے رسول تجھے حکم دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول تجھے کہتے ہیں کہ عورتوں کو چپ کراو، تو تیرے سے چپ نہیں ہوتے، اور تو اللہ کے رسول کو تنگ کرنے سے بھی باز نہیں رہتا۔ کم از کم وہ نہیں چپ کرتی تو اللہ کے رسول کی جان چھوڑ دے، جا کے آ کے بار بار آ کے بتاتا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول پریشان تھے، اور حضرت عائشہ آپ کی پریشانی کی وجہ سے خود پریشان ہو رہے ہیں کہ بھئی تیرے سے وہ تو عورتیں تو تیرے قابو میں نہیں آ رہی، وہ تو تیری بات نہیں مان رہی، تو اللہ کے رسول کو یہ آ کے پریشان کرتا جا رہا ہے۔ بے خود کچھ سوچو ان کو کیسے چپ کرایا۔ حدیث نمبر 542 ام عطیہ کی حدیث ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تو آپ نے ہمارے اوپر یہ آیت پڑھی کہ عورتیں اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گی، یہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھی ہے۔ 5 گناہوں سے اللہ کے رسول بیعت لیتے تھے، شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی، اور جھوٹا بہتان نہیں باندھیں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے آپ نے بیعت لی اور ہمیں نوحہ کرنے سے بھی منع کیا، یعنی نوحہ کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ خاص طور پہ اس کی بیعت بھی لیتے تھے کہ تم نوحہ نہیں کرو گی۔ تو ایک عورت نے اپنا ہاتھ، ایک عورت نے پیچھے ہو گئی اور اس نے کہا کہ میری فلاں عورت نے مدد کی تھی، میں چاہتی ہوں کہ اس کا بدلہ دے دوں۔ عربوں کے اندر سوگ کرنا جو تھا بڑا سٹیٹس ہوتا تھا، جس کا زیادہ سوگ ہوتا تھا لوگ سمجھتے تھے کہ بڑی عزت والا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں جس کو جہیز زیادہ ملے تو سمجھتے ہیں کہ اس کی بڑی قدر ہوئی ہے، حالانکہ یہ کوئی قدر نہیں، قدر تو اس کی ہوئی جس کو مہر زیادہ ملے۔ لیکن الٹا چکر ہے، عربوں میں جس کی سوگ زیادہ کیا جاتا تھا اس کا بڑا سٹیٹس ہوتا تھا، اور عرب عورتوں کا طریقہ یہ تھا کہ جس کے گھر میں میت ہوتی اس کے گھر میں اس کے رشتہ دار اور ملنے جلنے والی عورتیں اور ساری مل کے شور مچاتی، ساری مل کے سوگ کرتے، اور پھر جب ان میں سے کسی عورت کے گھر میت ہوتی وہ ساری عورتیں اس کے گھر جاتی اور بدلے میں جا کے کرتی، اس نے میرے فلاں رشتہ دار کے اوپر سوگ کیا تھا، میں ماتم کیا تھا، میں اس کے فلاں رشتہ دار پر ماتم کرتی۔ تو عرب لوگوں کا یہ طریقہ تھا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ سے منع کیا تو ایک عورت کہنے لگی یا رسول اللہ ذرا ٹھہر جائیے، اللہ کے رسول، یا رسول اللہ فلاں عورت نے میری ماتم کرنے میں مدد کی تھی، اس کے گھر میت ہوئی ہے، مجھے ذرا اجازت دیجیے میں ذرا اس کے گھر ماتم کر کے بدلہ دے آؤں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ عورت چلی گئی، ابھی وہ اسلام نہیں لائی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر وہ بعد میں آئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ اب میں سوگ نہیں کروں گی، اور اس کے بعد پھر اس نے بیعت کی۔ میں نے آپ کو اس حدیث کے ساتھ یہ بتانا یہ تھا کہ عربوں کے ہاں یہ بہت بڑا ایشو ہوتا تھا۔ ویسے ہمارے ہاں گاؤں میں آج کل بھی یہ بڑا ایشو ہے، عورتیں جو ہے پورے کا پورا گروپ آتا ہے اور وہ گروپ آگے باہر سے ہستی کھیلتی آ رہی ہوتی ہے، جب میت والے گھر آتی ہیں جو شور مچانا شروع کرتی ہیں، اونچی اونچی رونا شروع کر دیتی ہیں، اور اس کے ساتھ منہ سے بھی فضول باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ گاؤں میں ابھی تک رواج ہے، اللہ کا شکر ہے جہاں جہاں قرآن ترجمے کی کلاسز ہوتی ہیں وہاں پہ بہت فرق آ چکا ہے، اور وہاں پہ ہم نے دیکھا لوگوں کے رویوں میں بہت فرق آ چکا ہے، لوگ صبر کے ساتھ وقت اپنا گزارتے ہیں۔ تو اس بات کی بھی خواتین کو بتانا چاہیے، جیسے 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو رونے سے منع کرو۔ جہاں تک تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کا، میں آپ کو بتاؤں حدیث میں ذکر آتا ہے کہ آپ کا بیٹا ابراہیم آپ کے وفات سے 4 مہینے پہلے فوت ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اللہ کے رسول تشریف لائے، آپ نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا، ابھی اس کے سانس اکھڑا ہوا تھا، سانس باقی تھے، آپ نے گود میں اٹھایا، بیٹے کو سونگا، بیٹے کو بوسہ دیا، آنسو بہنے لگے، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا؟ لیکن آپ نے فرمایا آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، دل بڑا غمگین ہے، لیکن ہماری زبان سے وہی نکلے گا جس سے ہمارا رب راضی ہو۔
اور کیا نکلے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن ساتھ ہی آپ نے فرمایا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم تیری جدائی سے ہم بڑے غمگین۔ اتنی بات آپ نے ضرور کہی، لیکن اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور انا للہ و انا الیہ راجعون، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، دل غمگین ہے، زبان سے وہی نکلنا ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے، اور وہ کیا نکلے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حدیث نمبر 543، ام عطیہ کہتی ہیں ہمیں جنازوں کے پیچھے جانے سے روکا جاتا تھا لیکن ہمارے اوپر سختی نہ کی جاتی تھی۔ اب جنازے کے پیچھے جانا اور جنازے کو دفن کرنا مردوں کا کام ہے، عورتوں کا کام تو ہے ہی۔ شریعت کو پتہ ہے کہ عورتوں کا دل نازک ہوتا ہے، عورتوں سے یہ برداشت نہیں ہوگا، شریعت نے یہ کام مردوں کے سپرد کیا ہے۔ تو عورتوں کو جنازے کے پیچھے جانے سے منع کیا جاتا تھا، لیکن سختی نہیں کی جاتی تھی۔ سختی نہیں کرنے سے کیا مراد ہے؟ اگر کوئی مامتا کی ماری بیچاری جو ہے وہ جنازے کے پیچھے جانا چاہتی ہے تو شریعت جو ہے اس کو روکتی نہیں۔ اس کی مثال مجھے تب سمجھ آئی، میرا اپنا بھانجا فوت ہو گیا، اور وہ بھانجا جو تھا وہ بڑے ہی سخت حالات میں فوت ہوا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ میری جو باجی ہیں، بڑی بہن، ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی۔ رات کو جب انہیں دردیں شروع ہوئیں تو انہوں نے بچہ جو تھا، بچہ بیمار تھا، انہوں نے بچہ کیا کیا اپنے شوہر کو دے دیا، اس کے حوالے کر دیا۔ ظاہر ہے انہیں تکلیف تھی، شوہر نے کہا کہ بچہ میں سنبھالتا ہوں تو تم اس کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ، ظاہر ہے تم اپنی پریشانی میں ہو۔ اب ہوا کیا کہ صبح کے وقت اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی، اور بیٹی کے پیدا ہونے کے کچھ دیر بعد بیٹا فوت ہو گیا۔ میں آج بھی مجھے یہ غم جو ہے نا بھولتا نہیں ہے۔ اور میں گئی یہاں سے، لاہور سے، باجی میری دور رہتی، گجرانوالہ رہتی تھی، مجھے اتنا دکھ تھا اس بچے کا۔ میں گئی لیکن اس کی جو تھے لے جا چکے تھے اس کو، میں پھر اس کے پیچھے پیچھے جنازے میں گئی، اور میں نے وہاں جنازے میں جا کے تو پیچھے سے جا کے پھر اس کو دیکھا۔ تو بات یہ ہے کہ ایسی کو ماں کی ممتا ہو، ایسا کسی کو تکلیف ہو تو شریعت روکتی نہیں ہے، کیونکہ یہ جذباتی معاملات ہیں، اور ان معاملات میں اللہ تعالیٰ ہمارے جذبات کی پرواہ کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، جب تک کہ شریعت کے خلاف کام نہیں ہو۔ تو جنازوں کے پیچھے جانا عورتوں کا کام نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مامتا کی ماری یا کوئی دکھیاری جو ہے وہ جانا چاہے تو اس کو سختی نہیں کی جاتی۔ حدیث نمبر 545، ام عطیہ انصاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور ہم ان کی بیٹی کو غسل دے رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا زندگی دیکھیے، کون سا دکھ ہے جو آپ نے نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں آپ کے 3 بیٹے فوت ہوئے، 2 بیٹے تو فوت ہوئے جب چھوٹے تھے نبوت سے قبل، اور 1 بیٹا فوت ہوا آپ کی اپنی وفات سے صرف 4 مہینے پہلے۔ 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں، 6 بچوں کی وفات کا آپ نے صدمہ دیکھا۔ ہم چھوٹے چھوٹے صدمے لے لیتے ہیں اور اللہ کی ناشکریاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی بیٹی جو تھی وہ فوت ہو گئی تھی، تو ہم ان کی بیٹی کو غسل دے رہے تھے۔ آپ نے کہا اس کو 3 دفعہ غسل دو، یا اس کو 5 دفعہ غسل دو، یا اس سے زیادہ دفعہ دو، پانی کے ساتھ اور بیری کے ساتھ، اور آخری دفعہ کافور ڈال لینا۔ اب غسل میت کا طریقہ کیا ہے؟ پانی میں ایسا کرے، بیری کے پتے ڈال کے ابال لے۔ اصل میں اس دور میں بیری کے پتے جو تھے ان کے ساتھ ایسی محلول بن جاتا تھا جس کے ساتھ میل اتر جاتی تھی، کپڑے دھونے میں بھی وہ بیری کے پتے استعمال کر لیتے تھے۔ تو یہ سنت ہے، ایسا کریں ایک چھوٹے برتن میں بیری کے پتے ڈال کے ابال لیں اور اسے پورے پانی میں ملا لیں، ٹھیک ہے۔ اور میت کو جب غسل دینا ہے تو غسل دینے کا طریقہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے میت کا استنجا کرائیں، آگے سے استنجا کرائیں، پیچھے سے استنجا کرائیں، تھوڑا سا میت کو اوپر بھی اٹھا لیں تاکہ پیٹ پر تھوڑا سا دباؤ پڑے، پیٹ میں کوئی ہے غلاظت ہے یا کوئی پیشاب کا قطرہ ہے تو نکل آئے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو اس کو غسل دیا جائے گا یہ ننگے ہاتھ سے نہیں دیا جائے گا، بائیں ہاتھ سے دیا جائے گا، اور اس ہاتھ پر کوئی دستانہ پہن لیں، کوئی کپڑے کی تھیلی پہن لیں۔ آپ کا ہاتھ میت کو ٹچ نہیں، اس کی شرمگاہ کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے،
ٹھیک ہے، آپ نے استنجا کرا لیا، استنجا کرانے کے بعد وضو کرائیں، جیسے نماز کا وضو ہوتا ہے، 3 دفعہ کلی کرائیں، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈلوائیں، منہ دھوئیں، کونیوں تک دھوئیں، اس کے بعد سر پہ 3 لپ پانی ڈالیں، جیسے ہم نے جنابت کے غسل میں بھی پڑھا تھا، 1 لپ دائیں طرف، 1 بائیں طرف اور 1 درمیان میں۔ اس کے بعد ایسا کریں، سر کو شیمپو کریں، دھو لیں سر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ پانی ڈالیں، دائیں طرف سے پانی ڈالیں پاؤں تک، بائیں طرف سے پانی ڈالیں پاؤں تک، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ ایسا کریں، صابن لگائیں، صابن لگائیں، صابن سے ملیں اچھی طرح، کمر کو بھی اچھی طرح ملیں، ایک طرف سے اٹھا دیں اس کو، میت کو 2 عورتیں مل کے اس کا دایاں طرف اٹھائیں، کمر کے نیچے صابن ملیں، بائیں طرف اٹھائیں، اس کے کمر کے نیچے سے صابن ملیں، ٹھیک ہے۔ نہلانے کے لیے آپ کو 4 عورتیں چاہیے کم از کم، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات اس سے بھی زیادہ چاہیے ہوتی ہیں، 1 عورت صابن لگاتی جائے، 1 عورت پانی ڈالتی جائے، 1 عورت ملتی جائے، اور اس کو نہلانے سے پہلے آپ نے ایسا کرنا ہے، اس کے اوپر ایک کلرڈ چادر ڈال لینی ہے، گردن سے لے کے گھٹنوں تک، وہ ڈال کے تو کپڑے نیچے سے کینچی سے کاٹ کے، قمیض جو ہے کینچی سے کاٹ کے اتار لے، اور شلوار ویسے ہی اتر جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ ایسا کریں کہ دائیں طرف بھی آپ نے پانی ڈال لیا، بائیں طرف بھی ڈال لیا، صابن لگائیں، اور یہ پانی آپ نے ڈالنا ہے 3 دفعہ یا 5 دفعہ، یا اگر ضرورت سمجھے تو 7 دفعہ بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ اور سب سے آخر میں ایسا کریں، پاؤں دھو، جنابت کے غسل میں بھی آپ نے دیکھا تھا پاؤں سب سے آخر میں دھو لے، سب سے آخر میں پاؤں دھو لے، اور اس کے بعد میت کو کفن پہنا دے۔ تو رسول اللہ آخری دفعہ جب آپ پانی ڈالیں گی تو آخری دفعہ کے پانی کے اندر کافور ملا لیں، کافور ملا لیں، اور کافور ملانے کے لیے ایسا کریں، جب آخری دفعہ پانی ڈال لیں تو تھوڑا پانی لیں تاکہ کافور کا زیادہ اثر اس کے اوپر رہ جائے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے پورے جسم پر، سر سے لے کے پاؤں تک، پورے جسم، بازوؤں میں، گھٹنوں پہ، پورے جسم پر وہ پانی ڈالیں، آخری دفعہ میں کافور ڈالیں۔ تو جب تم فارغ ہو جاؤ گی تو مجھے اطلاع دینا۔ جب ہم فارغ ہو گئے، یعنی نہلا کر، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، آپ نے ہمیں اپنا تہبند دیا اور کہا اس کو اس کے جسم کے ساتھ لگا دو۔ کیوں لگا دو؟ تبرک کے لیے، برکت کے لیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگا ہوا تھا، اور آپ کی بیٹی کو اس کا کفن پہنا۔ ایوب کہتے ہیں، جو کہ ایک راوی ہیں، اور مجھے حفصہ نے بھی اسی طرح کی حدیث بتائی، اور حفصہ کی حدیث میں تھا اس کو وطر دفعہ غسل دینا، اور اس میں یہ بھی تھا 3 دفعہ پانی بہانا، 5 دفعہ یا 7 دفعہ، اور اس میں یہ بھی تھا کہ دائیں طرف سے شروع کرنا، اور وضو کی جگہوں سے شروع کرنا، یعنی آغاز آپ نے کیسے کرنا ہے؟ وضو کرانے کے ساتھ، اور جب آپ وضو کرانے کے بعد جسم پر بھی پانی ڈالیں تو پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف۔ اور اس میں یہ بھی تھا کہ ام عطیہ کہتی ہیں کہ ہم نے ان کے بالوں کو کنگھی کرتی۔ اب جب آپ سر دھوئیں اور سارے جسم کو آپ نے دھو لیا تو سر کے بالوں کو ہاتھ کے ساتھ ہی سنوار دے، اس کے 3 حصے کر دیجیے، اور 3 حصے کر کے ان تینوں کو پیچھے ہی رکھنا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ 1 آگے کر دو، 2 آگے کر دو اور 1 پیچھے کر دو، اس کا حدیث میں سے ہمیں ثبوت نہیں ملتا۔ ہاتھ کے ساتھ بالوں کو بیچ میں ہاتھ ڈال کے انہیں سیدھا کر دیں، اور اس کے 3 حصے کر دیں، اور انہیں پیچھے ہی رہیں۔ حدیث نمبر 547 خباب کی حدیث ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، ہم اللہ کی رضامندی چاہتے تھے، تو ہم میں سے بعض لوگوں کا تو اجر واقع ہو گیا، اور تو ہمارا اجر اللہ کے ذمہ واقع ہو گیا، تو ہم میں سے بعض ایسے تھے جو فوت ہو گئے، انہوں نے اس اجر میں دنیا میں کچھ نہیں حاصل کیا، اور انہی میں سے مصعب بن عمیر بھی تھے، اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جن کے پھل پک گئے اور وہ انہیں چن چن کر کھا رہے ہیں۔ حضرت خباب کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، ہمارا ہجرت کی وجہ سے اللہ پر ہمارا اجر ثابت ہو گیا۔ اب کچھ لوگوں کو تو اللہ نے لمبی زندگی دی، اور انہوں نے اسلام کے جو فائدے تھے، دنیاوی فائدے بھی دنیا میں دیکھ لیے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو جلدی فوت ہو گئے۔ اب مصعب بن عمیر جو ہیں، یہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے،
उस वक्त तक मुसलमानों पर अभी आसानी के हालात नहीं आए थे, मुश्किल हालात ही थे। तो मुसअब बिन उमैर जो थे, उन्होंने दुनिया में हिजरत के फ़ायदे जो थे या अल्लाह का जो अजर था उसमें से कुछ भी हासिल नहीं किया। उनका सारे का सारा अजर आखिरत में अल्लाह ने उनके लिए बाकी रखा था। वो ओहद के दिन शहीद हुए तो हम ना पाते थे जिसके साथ हम उन्हें कफन दें, मगर एक चादर। जब हम उनका सर ढकते, उनके पाँव निकल आते, और जब हम उनके पाँव ढकते तो उनका सर नंगा रह जाता। तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि हम उनका सर ढक दें और उनके पाँव पर इज़खर घास डाल दें। तो लिहाजा मुसअब बिन उमैर जो थे, ये जब शहीद हुए, आपको पता है गज़वा उहद में 70 मुसलमान शहीद हुए, और 70 मुसलमानों को जब कफन दिया जाने लगा तो चादरें कम पड़ गई। वैसे भी मुसलमानों के पास गुर्बत थी, इतना कपड़ा वाफर होता ही ना था। तो इनके जब चादर इतनी छोटी थी कि जब सर ढकते तो पाँव नंगे हो जाते, पाँव ढकते तो सर नंगा हो जाता। फिर आखिर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इनके सर को ढक दिया जाए और पाँव के ऊपर घास डाल दी जाए। इस हदीस से हम आज भी फायदा उठा सकते हैं। आपको पता है 2005 में ज़ल्ज़ला आया था, हजारों मौतें, कफन कम पड़ गए, तब भी कफन कम पड़ गए थे। ऐसी सूरत हालात में ऐसी अहादीस से फायदा उठाया जा सकता है। बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके पास ज्यादा ही कम पड़ गए हों, 2 को 1 में दफन कर दिया हालात के मुताबिक। अच्छा जी, हदीस नंबर 548 हजरत आयशा की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 यमानी कपड़ों में कफन दिया गया था, जो कि सफेद रंग के थे और सूती थे। और यमन के इलाके सहूल से ताल्लुक से वो कपड़ा आता था। उसमें कमीज भी ना थी और उसमें पगड़ी भी ना थी। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कफन दिया गया है, 3 कपड़ों में कफन दिया गया है। 2 चादरें थी बराबर एक जैसी, ना उसमें कमीज थी, ना उसमें जो था, ना उसमें पगड़ी थी। तो 3 चादरों में आपको कफन दिया गया था। अब ये चादरें सफेद रंग की थी, सूती थी, जो यमन के इलाके सहूल की बनी हुई थी। तो आपकी 3 चादरों में ही आपको लपेट दिया गया है। वैसे जो मर्दों का कफन होता है उसमें कमीज भी होती है और उसमें तहबंद भी होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उबई इब्न काब को अपना कुर्ता कफन के लिए दिया था। तो कमीज का जवाज मौजूद है। औरतों के कफन में 5 कपड़े होते हैं। मर्दों के कफन में मैंने आपको बताया कि तहबंद होता है, एक तहबंद होता है, तहबंद लपेट देते हैं मर्द के निचले वाले हिस्से पर। एक चादर होती है, चादर को लपेट देते हैं, और फिर एक और चादर होती है, यानी 2 चादरें होती हैं और एक तहबंद होता है। औरतों का जो कफन होता है इसमें 5 कपड़े होते हैं, नीचे 2 चादरें होती हैं और एक कमीज होती है और एक निचले वाले दड़ को ढांपने के लिए चादर, यानी कमीज, निचले वाली चादर 2 हो गए, एक और सर को लपेटने के लिए और 2 चादरें। तो औरत के कफन में 5 कपड़े होते हैं। हदीस नंबर 539 हजरत आयशा की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फौत हुए तो आपके ऊपर एक धारीदार यमनी चादर उड़ा दी गई थी। फौत होने के बाद नहलाने से पहले आप पर चादर डाल दी गई थी। हदीस नंबर 550 अबू हुरैरा की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जनाजे को जल्दी ले जाओ, अगर ये नेक है तो तुम बेहतर अंजाम की तरफ उसे लेके जा रहे हो, और अगर इसके अलावा है तो वो बुराई है जिसे तुम अपनी गर्दनों से उतारने जा रहे हो। लिहाजा दोनों सूरतों में मैयत नेक है या बद, दोनों सूरतों में मैयत को जल्दी ले जाओ। अगर नेक है तो अच्छी बात है, उसको उसकी जन्नत की तरफ तुम लेके जा रहे हो, और अगर वो बद है तो अपनी गर्दनों से उसको जल्दी उतार दो। हदीस नंबर 551 अबू हुरैरा की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जनाजे में हाजिर होगा
یہاں تک کہ نماز جنازہ پڑھی اس کے لیے 1 قرات ثواب ہے، اور جو جنازے میں حاضر ہوا یہاں تک کہ دفن کر دیا گیا تو اس کے لیے 2 قرات ہے۔ 2 کہا گیا کہ قرات 2 قرات کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا 2 بڑے پہاڑ، یعنی جب ایک انسان جو ہے کسی کی نماز جنازہ میں شامل ہوتا ہے تو ایک بڑے پہاڑ جتنا ثواب، اور جب ایک انسان اس میں تب تک شامل رہے جب تک اسے دفن بھی نہ کر دیا جائے، دفن کرنے تک ساتھ رہے، تو 2 بڑے پہاڑوں کا ثواب ہوتا ہے۔ اتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں ایک مومن آدمی کے جنازے میں جانے کا۔ حدیث نمبر 553 انس بن مالک کی حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لے کر گزرے تو لوگوں نے اس کے بارے میں خیر کی بات کہی، اللہ کے رسول نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر لوگ ایک اور جنازہ لے کر گزرے اور لوگوں نے اس کے بارے میں بری بات کہی، آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ کیا مطلب ہے؟ آپ نے دونوں دفعہ کہا واجب ہو گئی، تو واجب ہونے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا یہ شخص جس کی تم نے تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور یہ شخص جس کے تم نے برائی کی اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ لہذا کسی میت کے بارے میں اگر لوگ اچھی بات کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور اگر لوگ بری بات کر رہے ہیں، بڑا ظالم تھا، بڑا جو تھا گالیاں بہت دیتا تھا یا کوئی اور بات، تو اس کے لیے دوزخ واجب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی جو گواہی ہے اس کو اتنا ویٹیج دیتے ہیں کہ اللہ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ ایک بات اور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مردے کی برائی کرنے سے منع کیا ہے، کیونکہ مردے کی برائی کرنے سے دیکھیں جی اس کے اوپر دوزخ واجب ہو جاتی۔ ہمیں حکم ہے جو فوت ہو گیا وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، اگر وہ اچھا تھا تب بھی، برا تھا تب، اب بس اب یا تو اس کی اچھی بات کرو، خیر کے ساتھ ذکر کرو، یا پھر اپنی زبان بند کرو۔ ہمیں سختی سے کرنا، اس لیے مردے کی برائی جو ہے نا وہ بالکل نہیں کرو۔ حدیث نمبر 555 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات کا اعلان کیا جس دن وہ فوت ہوئے تھے۔ آپ نماز گاہ کی طرف گئے تو صفیں بنائیں اور 4 دفعہ تکبیر کہی۔ اب جی نماز جنازہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ نماز جنازہ جو ہے وہ ایک ایسی نماز ہے جو دوسری نمازوں سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ کیسے؟ نماز جنازہ میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے، صرف کھڑے ہو کے ہوتی ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر کہی اور آپ نے ثنا پڑھی، پھر دوسری تکبیر پڑھی، اللہ اکبر کہا اور آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، پھر تیسری تکبیر پڑھی اللہ اکبر اور سینے پہ ہاتھ باندھ لیے۔ اب آپ نے درود پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ دعائیں پڑھنی۔ چوتھی تکبیر ہوگی، اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم اللہ۔ یہ طریقہ ہوتا ہے عید نماز جنازہ کا۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں، ٹھیک ہے جی۔ اور حدیث نمبر 556 ابو ہریرہ کی حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نجاشی کی موت کی خبر دی جو کہ حبشہ کے حکمران تھے جس دن وہ فوت ہوئے تھے، اور آپ نے کہا اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو۔ نجاشی آپ کو پتا ہے حبشہ کا بادشاہ تھا، اور مسلمانوں نے ہجرت حبشہ جب کی تھی تو نجاشی نے مسلمانوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکمرانوں کو دین کی دعوت دی ہے تو نجاشی کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ نجاشی اسلام قبول کر لیا۔ نجاشی نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ کوئی حکم ہو تو فرمائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ تمہارے پاس جتنے مہاجرین ہیں ان تمام کو مدینہ بیچ دو،
تو نجاشی نے ان کو اپنے خرچ پر مدینہ میں بھیج دیا تھا، اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا، تو نجاشی نے ام حبیبہ کے ساتھ آپ کا نکاح بھی کر دیا تھا۔ تو یہ نجاشی مسلمان بادشاہ جب فوت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو خبر دی، آپ نے لوگوں کو بتایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کر کھلے میدان کی طرف گئے، اور وہاں جا کر نجاشی کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی۔ تو نماز جنازہ غائبانہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی تھی۔ نجاشی خود یمن میں فوت ہوئے تھے، یہ یمن کے بادشاہ تھے۔ اچھا جی، حدیث نمبر 559، عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے۔ سلیمان شیبانی کہتے ہیں کہ میں نے شابی سے سنا، وہ کہتے تھے کہ مجھے خبر دی اس شخص نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پکی قبر پر گزرے، تو آپ نے انہیں وہاں پہ امامت کروائی اور انہوں نے وہاں پہ صفیں باندھی۔ تو میں نے کہا اے ابا عمر، تمہیں یہ کس نے حدیث بتائی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے ابن عباس نے حدیث بتائی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ قبرستان میں نماز جنازہ پڑھنا تو منع ہے، یہ تو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ قبرستان میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جاتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر پر جو کہ علیحدہ بنی ہوئی تھی، جو قبرستان سے علیحدہ تھی، آپ نے وہاں جا کر جو تھی دعا کی نماز جنازہ پڑھوائی تھی۔ لیکن اس میں بھی ایک بات کا ضرور دھیان رکھیے، قبر نماز سامنے نہیں ہوگی، کیونکہ اگر سامنے ہوگی تو شرک کا ڈر ہے کہ قبر والے کو سجدہ کیا جا رہا ہے۔ قبر ایک سائڈ پہ تھی، ویسے بھی قبرستان میں آپ کھڑے نہیں تھے، وہ اکیلی تھی قبر، تو آپ نے وہاں جا کے تو صحابہ کے ساتھ مل کے نماز جنازہ پڑھی تھی۔ حدیث نمبر 566، جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سے ایک جنازہ گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہو گئے، ہم بھی کھڑے ہو گئے، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ تو ایک یہودی شخص کا جنازہ ہے۔ کہا جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، کیوں؟ موت ہولناک چیز ہے، انسان کو چاہیے کہ کسی کو بھی دیکھے کہ موت واقع ہوئی ہے، کھڑا ہو جائے، جنازہ آگے چلا جائے، پھر آپ اپنے کام کریں۔ ایک اور دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جنازہ گزرا، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو اہل کتاب کا جنازہ ہے، کسی مسلمان کا جنازہ نہیں ہے، یا آپ کو یہ کہا گیا کہ یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا یہودی انسان نہیں ہوتے؟ اصل بات یہ ہے کہ انسان فوت ہو گیا، ایک انسان کی موت ہو گئی، موت حقیقتاً ہولناک چیز ہے، تو اتنا تو ہونا چاہیے کہ اگر جنازہ گزر رہا ہے تو انسان تھوڑی دیر کے لیے اپنے کام چھوڑ دے، کھڑا ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے اپنی موت کو یاد کر لے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں حکم دیا ہے اس طرح کا، یا ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ میت کے گھر جایا جائے اور اس کو تعزیت کی جائے، نماز جنازہ پڑھی جائے، تو اصل میں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سیدھی سی وجہ یہ ہے انسان اپنی موت کو یاد کرے، اس کو اپنی موت یاد آ جائے، اور وہ اپنی موت کو یاد تھوڑی دیر کے لیے اپنی موت کو یاد کر کے اپنی موت کے لیے تیاری کرے، کیونکہ موت بہرحال ہولناک ہے، آپ کے زندگی سے سارے رشتے کٹ گئے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ قبر جو ہے وہ ایک بالش سے زیادہ اونچی نہ کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مکہ فتح ہونے کے بعد حکم دیا تھا کہ ساری قبروں کو جو کہ ایک بالش سے زیادہ اونچی ہو، ایک بالش یہ ہوتی ہے اتنی، اس سے زیادہ اونچی، ان سبھی قبروں کو برابر کر دیا جائے، قبر پکی نہ بنائی جائے۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں قبریں پکی بنی ہوتی ہیں اور لوگوں نے اتنی بڑی جگہیں روکی ہوتی ہیں، سنگ مرمر لگا ہوتا ہے، ماربل لگا ہوتا ہے، قبریں پکی نہ بنائی جائیں، اور قبر کو زمین سے ایک بالش سے زیادہ اونچا نہیں ہونا چاہیے۔ عورتوں کو قبروں کی زیارت بہت زیادہ نہیں کرنی چاہیے،
کیونکہ عورتیں جو ہوتی ہیں بے صبری ہوتی ہیں، رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عورتیں عقیدے میں بھی اتنی پختہ نہیں ہوتی۔ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے آغاز میں مردوں کو اور عورتوں دونوں کو قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا، کیونکہ آپ کو شرک کا اندیشہ تھا۔ بعد میں جب صحابہ اپنے ایمان میں پکے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، بلکہ اجازت دی بلکہ حکم بھی دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، لیکن اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ آخرت کو یاد دلاتی ہیں۔ تو انسان قبرستان اس لیے جائے کہ مجھے آخرت یاد آئے گی، تو اس کام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دی ہے۔ لیکن عورتیں جو ہیں ان کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبروں کی بہت زیادہ زیارت کرنے والی عورتوں پہ لعنت کی ہے، لہٰذا اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے عورتوں کو قبروں کے لیے زیادہ نہیں جانا چاہیے۔ کبھی کبھار چل جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اپنے کوئی بھائی، اپنے باپ، اپنے خامن کی قبر پر جایا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ کیا عمل ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضرت عائشہ اپنے بھائی کی قبر پر گئی تھی، تو لہٰذا بالکل عورتوں کو قبرستان میں جانا جو ہے وہ منع نہیں ہے، ہاں زیادہ جانے سے بچا جائے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، کیونکہ میت کا معاملہ ہے، کون کون سے ایسے عمل ہیں جن کے ساتھ ایصال ثواب ہو سکتا ہے؟ کون کون سے ایسے عمل ہیں جن کے ساتھ ایصال ثواب ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ بھی ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے۔ تو ایصال ثواب جو ہے ایسے معاملات میں ہو سکتا ہے جو کہ مالی معاملات، مثال کے طور پہ کسی کی طرف سے صدقہ کیا جا سکتا ہے، کسی کی طرف سے جو ہے مسجد بنوائی جا سکتی ہے، کھانا کھلایا جا سکتا ہے، قربانی دی جا سکتی ہے، حج کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حج بھی مالی عبادت ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ میری والدہ کے روزے رہ گئے ہیں، کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھ لوں؟ آپ نے کہا تھا کہ ہاں رکھ لو۔ تو کسی کی طرف سے اس کے فرضی روزے جو چھوٹے ہوئے ہیں وہ رکھے جا سکتے ہیں، لیکن یہ اس کے قریبی رشتہ دار رکھیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ روزوں کا ایک پہلو جو ہے وہ مالی بھی ہے، کیونکہ روزوں کا فدیہ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن جو عبادتیں خالص جسمانی ہیں، مثلا نماز کا کوئی فدیہ نہیں ہے، مثلا تلاوت کلام پاک، مثلا آیت کریمہ، مثلا ذکر اذکار، یہ میت کو ایصال ثواب ان کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جسمانی عبادتیں ہیں۔ کیا خیال ہے، آج تک آپ نے کبھی دنیا میں سنا ہے کہ کوئی کسی کو کہے کہ میرے حصے کی نمازیں تم پڑھ دو، یا میرے حصے کی تلاوت تم کر دو، یا میرے حصے کا ذکر تم کر دو؟ ٹھیک ہے، قرآن خوانی میرے حصے کی تم کر دو، جو ہمارے ہاں لفظ خاص استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن خوانی، یہ آیت کریمہ، یہ نفل، یہ سارے کے سارے انسان کی اپنی ذات کو فائدہ دیتے ہیں۔ ایصال ثواب آپ ایسی عبادات کا کر سکتے ہیں جو کہ جن کو آپ مالی عبادات کہتے ہیں۔ حج کیا جا سکتا ہے، عمرہ کسی کی طرف سے ہو سکتا ہے، قربانی ہو سکتی ہے، کسی کی طرف سے صدقہ جاریہ کیا جا سکتا ہے، اس طرح کے کام ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو خالص جسمانی عبادتیں ہیں یہ میت کو نہیں پہنچتی، یہ انسان کے اپنی ذات کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما